جنت نظیر وادی، وادی کشمیر۔ اسی خوبصورت وادی میں 900 سال پرانا قلعہ جو تاریخی اور فطری حسن سے دلچسپی رکھنے والوں کو آج بھی دعوت نظارہ پیش کرتا ہے۔ منگلا ڈیم کے سبز پانی میں گھرا جزیرہ نما یہ قلعہ رام کوٹ ہے، جسے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ تاہم چینل پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دریائے جہلم اور پونچھ کے سنگم پر قائم کیا گیا یہ قلعہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ اونچی پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے چمکدار نیلے پانیوں کا نظارہ بہت ہی دیدہ زیب لگتا ہے۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو منگلا ڈیم پر واٹر اسپورٹس کلب سے کشتی پر 10 منٹ کا سفر کرنا پڑے گا، جس سے آپ جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی سی چڑھائی چڑھنے کے بعد آپ قلعے تک پہنچ جائیں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کیونکہ یہ قلعہ مظفر آباد کے قلعے جیسا ہے، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ قلعہ 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا ہو، جبکہ فصیلوں کے ساتھ ڈھلوانے، توپوں کے لیے کنگرے اور بندوقوں کے لیے سوراخ تب بنائے گئے جب یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرا مہاراجہ کے زیر تسلط رہا۔ لیکن کشمیر کے 1841 کے ایرو سمتھ نقشے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ماہر ارضیات فیڈرک ٹریو کے مطابق یہ قلعہ گکھڑوں کے سردار سلطان راجن خان نے 1150 میں بنوایا اور اس کا نام قلعہ توغلو تھا۔ بعد میں سکھوں نے جب اس قلعہ پر قبضہ کیا تو اس کا نام بدل کر رام کوٹ رکھ دیا۔ گکھڑ دور حکومت میں یہ فوجی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا۔ حملہ آوروں کو روکنے کے لیے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ خود بھی کئی دفعہ حملوں کی زد میں رہا۔ 1206 میں شہاب الدین غوری نے قلعے پر حملہ کیا اور قلعے کو کافی نقصان پہنچایا۔ پھر 1286 میں رانی منگو نے اس کی تزئین و آرائش کی۔ 900 سال گزرنے کے باوجود اس کی مضبوط فصیلیں اس کی عظمت کی یاد دلاتی ہیں۔ فصیلوں کے ساتھ ڈھلوانے شاید توپوں کو پوزیشن میں لانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ قلعہ کا زیادہ تر حصہ کھنڈرات میں بدل چکا ہے، لیکن ماضی کی شان و شوکت کی کچھ علامات اب بھی باقی ہیں۔ قلعے کے اندر پانی کے بڑے بڑے تالاب بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس نسبتاً چھوٹے قلعے میں اتنے بڑے تالاب کیوں بنائے گئے۔ قلعے کا مرکزی راستہ بہترین حکمت عملی کے تحت چوکیوں کے ساتھ بنایا گیا تاکہ ہر زاویے سے فائرنگ ہو سکے۔ یہ قلعہ بند حصے میں آنے جانے کا واحد راستہ ہے۔ اونچے برجوں نے قلعے کی تسخیر تقریباً ناممکن بنا دی تھی۔ 90 کی دہائی کے آخر تک یہ قلعہ نظر انداز ہوتا رہا۔ بعد میں ہمالیین وائلڈ لائف کے سربراہ ڈاکٹر انیس الرحمان نے رضاکارانہ طور پر اس کی بحالی میں مدد کی۔ قلعے پر نمائشی طور پر نصب کرنے کے لیے پاک فوج نے پرانی طرز کی توپیں فراہم کی جو دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ اگر اس قلعے کی مکمل دیکھ بھال کر کے ضروری سہولیات فراہم کی جائیں تو قلعہ رام کوٹ سیاحوں کی پسندیدہ جگہ بن سکتا ہے، جس سے آزاد جموں کشمیر کی حکومت خاصی آمدنی حاصل کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، قلعہ رام کوٹ کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی مزید معلومات ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔